حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پہنچے تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے تھے، تو کھیلتے کھیلتے مسجد میں آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر سوار ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو لمبا کر دیا، تو ہم نے سوچا کہ شاید اللہ کے نبی انتقال کر گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نماز کی حالت میں ہی اٹھا لیا ہے کہ سجدہ اتنا لمبا ہو گیا۔ تو لوگوں نے پیچھے سے سر اٹھا کے دیکھنا شروع کیا، تو حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر سوار تھے۔ تو ایک شخص نے آگے ہاتھ بڑھا کر ان کو نیچے اتارنے کی کوشش کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیچھے سے ایک ہاتھ آتا ہوا دیکھا تو آپ نے اشارے سے منع کیا کہ ان کو بیٹھا رہنے دے۔ جب وہ نیچے اترے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے اٹھے، آپ نے پھر جب دوبارہ سجدہ کیا تو دوسرے سجدے میں پھر امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر بیٹھ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک سجدہ کیا جب تک کہ وہ اپنی مرضی سے آپ کی کمر سے اتر نہیں گئے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں ان بچوں کو ان کی والدہ کے پاس چھوڑ دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اور آپ نے ان کو اپنی گود میں لیا اور فرمایا کہ میں اپنے ان بچوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف بجلی چمکی، جیسے موسم کی وجہ سے بجلی چمکتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جاؤ آپ اپنی امی کے پاس چلے جاؤ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ جب تک وہ اپنی ماں کے پاس نہیں پہنچے بجلی اسی طرح مسلسل چمکتی رہی، یعنی راستے میں اندھیرا تھا تو بجلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پر یہ حسنین کریمین کے لیے، نواسۂ رسول کے لیے روشنی پیدا کر رہی تھی تاکہ وہ اپنی والدہ کے پاس پہنچ جائیں، چونکہ یہ عشاء کی نماز کا وقت تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نواسوں کے ساتھ محبت تھی کہ آپ نے اتنے عالی شان نواسے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بھی ان کو اپنی کمر سے اتارنا گوارا نہیں کیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ دیکھا کہ سامنے مسجد میں امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے ہوئے مسجد میں حضور کی طرف آ رہے ہیں، اور انہوں نے سرخ رنگ کے جبے پہنے ہوئے تھے، اور جبے چونکہ لمبے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکھڑا کر چل رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے آپ ممبر سے نیچے اترے اور آ کر امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیا اور اپنی گود میں جا کے بٹھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے بڑی محبت تھی، اور آپ نے باپ سے بھی زیادہ شفقت اور محبت سے ان کو پالا تھا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ اس وقت وہاں کے سردار جو تھے وہ بچوں سے محبت کرنا، پیار کرنا اور بچوں کو اٹھانا خاص طور پر وہ اپنی توہین سمجھتے تھے اور اپنی پرسنالٹی کے خلاف سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تعلیم دی کہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی محبت کریں، اپنے بچوں کو اٹھائیں، اپنے بچوں کو چومیں، ان کو بوسہ دیں اور ان سے پیار کریں، یہ بچوں کا حق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچے تھے، آپ کے جو نواسے تھے، وہ تو بڑی شان والے تھے، بڑی عظمت والے تھے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یہ بچے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ بیٹی جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔